بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اوصاف اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے اثر نشان ان کی پیشانیوں میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان نشانوں سے مراد یہ نہیں ہے جو تمہیں نظر آتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اچھی صفات ہیں، اوصاف ہیں، اس سے مراد خشوع خضوع ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، ان سے کسی شخص نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے۔ تو حضرت مجاہد نے یہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ایک شخص کے جس کی پیشانی پر یہ نشان موجود ہے، ممکن ہے کہ اس کا دل فرعون کے دل سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے کسی نے اس طرح ذکر کیا اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے ناک پر نشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ناک کی اسی طرح حفاظت کر جس طرح تو اپنے چہرے کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنی ناک کو بھی اس نشان سے بچا۔ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی توجہ باطن، روح، اخلاق اور خشوع اور ان خوبیوں کی طرف تھی کہ جن کا تعلق تزکیہ نفس کے ساتھ تھا، یعنی وہ اس بات سے پرہیز کرتے تھے کہ وہ ظاہراً یا دکھاوے میں یا نظر آنے میں لوگوں کو زیادہ صاحب خشوع اور صاحب خضوع نظر آئیں۔ تو قرآن کی اس آیت کے مقام پر اس حصے کی جو صحابہ نے وضاحت کی، اس سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ در حقیقت صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی تھی کہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرو۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ظاہری طور پر لوگوں کو زیادہ متقی اور پرہیزگار نظر آؤ۔